ایک میزائل زمین سے فضا میں بلند ہوتا ہے اور سینکڑوں کلومیٹر دور دشمن کے ہدف کو بالکل مرکز میں جا کر تباہ کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ کرشمہ ممکن کیسے ہوتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے میزائل ٹیکنالوجی کے وہ راز جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میزائل صرف ایک بارودی آلہ نہیں بلکہ ایک مکمل ذہین ہتھیار ہوتا ہے جس میں دماغ، آنکھیں اور سمت کا شعور موجود ہوتا ہے۔ اس کی دو بنیادی اقسام ہوتی ہیں، بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل۔ بیلسٹک میزائل جو خلا میں جا کر واپس زمین پر آتا ہے، اور کروز میزائل جو زمین کے قریب رہ کر دشمن کے راڈار کو چکما دیتا ہے، جیسے کہ پاکستان کا بابر، بھارت کا اگنی اور روس کا کنجل۔ یہ سب اسی ٹیکنالوجی کے شاہکار ہیں۔ اب آتے ہیں اصل راز کی طرف۔ ایک میزائل کو بتایا کون کرتا ہے کہ اس کا ہدف کہاں ہے؟ یہ کام اس کے اندر موجود گائیڈنس سسٹم کرتا ہے، جی پی ایس اور آئی این ایس۔ جی پی ایس گائیڈنس سسٹم جو سیٹلائٹ کے ذریعے میزائل کو راستہ دکھاتا ہے، اور آئی این ایس میزائل اپنے سینسر سے خود اپنی پوزیشن کا اندازہ لگاتا ہے۔ جب ہدف قریب ہو تو کیمرے، ریڈار یا لیزر سے اسے پہچانتا ہے۔ یعنی میزائل میں گوگل میپ سے بھی زیادہ دماغ ہوتا ہے۔ میزائل کو فضا میں اڑانے والا اس کا راکٹ انجن ہوتا ہے۔ یہ انجن یا تو سالڈ یا ٹھوس ایندھن پر چلتا ہے، اور یا لیکوڈ یا مائع ایندھن پر، لیکن اس کا دھماکہ خیز دھماکہ میزائل کو آواز سے بھی تیز کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں سپر سونک اور ہائپر سونک میزائل کی طرف۔ سپر سونک میزائل آواز سے 3 گنا زیادہ تیز ہوتا ہے، جبکہ ہائپر سونک میزائل 10 گنا زیادہ تیز۔ اور اگر یہ رفتار اے آئی کے ساتھ ہو تو پھر دشمن کا بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ میزائل راستے میں سیٹلائٹس، ریڈار اور زمینی اسٹیشن سے مسلسل کانٹیکٹ میں رہتا ہے۔ یہ اسے سکھاتا ہے کہ کہاں جھکنا ہے، کب رفتار کم کرنی ہے، اے آئی اور دشمن کے راڈار کو کیسے دھوکہ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید میزائل ہوشیار، ذہین اور خود مختار ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے چند مشہور میزائلوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ کا ٹوماہاک جس کی رینج 1600 کلومیٹر ہے، پاکستان کا بابر 700 کلومیٹر رینج پر، بھارت کا برہموس میزائل جو سپر سونک رفتار یا آواز سے 3 گنا زیادہ رفتار سے اپنے منزل پر جا کر گرتا ہے۔ ویسے پاکستان کا سب سے زیادہ رینج والا میزائل شاہین 3 ہے، جس کی رینج تقریباً 2750 کلومیٹر ہے، اور یہ بیلسٹک ٹائپ کیٹیگری میں آتا ہے، جبکہ یہ سالڈ فیول میں ہوتا ہے۔ سالڈ فیول یا ٹھوس ایندھن، یعنی یہ ایندھن پہلے سے میزائل میں ٹھوس جمے ہوئے شکل میں ڈالا گیا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ تیار کھڑا رہتا ہے اور تیزی سے لانچ کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ محفوظ ہوتا ہے کیونکہ لیک یا دھماکے کا امکان کم ہوتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ ایک بار بھڑک جائے تو بند نہیں ہو سکتا، رفتار یا سمت پر کنٹرول کم ہوتا ہے۔ اس کے بجائے لیکوڈ فیول یعنی مائع ایندھن، یعنی میزائل کو لانچ سے پہلے مائع ایندھن سے بھرا جاتا ہے، جیسے پیٹرول یا دیگر کیمیکل مکسچرز وغیرہ۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ رفتار اور سمت میں زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، زیادہ رینج حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ یہ تیاری میں وقت لگاتا ہے، اس کا جلدی سے لانچ ہونا ممکن نہیں، لیک ہونے یا دھماکے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سالڈ فیول میزائل فوری رد عمل کے لیے بہتر ہے، مثلا ہنگامی جنگی حالات، اور لیکوڈ فیول میزائل زیادہ پیچیدہ اور رینج میں بعض اوقات بہتر ہوتا ہے، مگر سست اور نازک بھی۔ اس کے علاوہ روس کے پاس کنزل جو ہائپر سونک یعنی آواز سے 10 گنا زیادہ تیز ہے، اور آخر میں چین کا DF-41 جس کی رینج
12,000 किलोमीटर है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि साइंसी तरक्की के उड़ान है। आज की दुनिया इन मिसाइलों से भी बचने की मुसलसल कोशिशें कर रही है। रूस का S-400, अमेरिका का थाड और इसराइल का आयरन डोम, ये सब दिफाई निज़ाम इन खतरात को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल इन सब के लिए एक नया चैलेंज है। दोस्तों, मिसाइल अब महज धमाका नहीं करते, ये सोचते हैं, समझते हैं और फैसला करते हैं। ये साइंस, इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो इम्तिजाज है जिसने जंग के मैदान को मुकम्मल बदल कर रख दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।